نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا اور ہم اس سے شکوہ تک نہ کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے بنائیں۔ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ کتنی نعمتیں جو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں، یہ سب کچھ انسان کے لیے۔ اس زمین پر ہمارے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوق ہے۔ جیتی جاگتی مخلوق میں بہت سے حیوانات ہیں۔ اگر صرف انہی کے مقابلے میں خود کو دیکھیں تو شکر کے جذبات سے انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، لیکن عام طور پر ہم چونکہ غور و فکر نہیں کرتے، اپنی ہی دنیا میں محو اور مصروف ہوتے ہیں اور اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے احساس بھی کم ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پر کسی بھی جانور کو جو لباس ملتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، بس زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے، ایک ہی رنگ ملتا ہے۔ مثلا طوطے کو آپ دیکھیں کہ اگر اس نے سبز لباس پہنا ہے اور اس کو لال چونچ ملی ہے تو ہمیشہ کے لیے ایک ہی چیز ملی ہے، وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ خواہ اس رنگ سے کتنا ہی اکتائے، اس کو دن رات، پیدائش سے لے کر موت تک ایک ہی رنگ کا لباس پہننا ہے۔ اس کے برعکس انسان کو دیکھیے، اور خاص طور پر خواتین، کہ زندگی میں کتنے بے شمار رنگوں سے ہم نے لطف اٹھایا، جب چاہا جیسا چاہا پہنا، اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھانے میں ایک گائے بھینس کیا کھاتی ہے؟ گھاس، چارہ۔ کیا ذائقہ ہوتا ہے اس کا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہماری زبان بیک وقت کتنے مختلف ذائقے چکھتی ہے، میٹھا، کھٹا، نمکین، کڑوا، پھر ٹھنڈا، گرم۔ کس کس چیز سے لطف نہیں اٹھاتے۔ صرف ایک زبان کے اوپر اگر ذائقے کی یہ حس نہ ہوتی تو ہم کتنی ہی چیزوں کا لطف اٹھانے سے رہ جاتے۔ اس کے برعکس جانور اس نعمت سے محروم ہیں۔ پھر اسی طرح سونگھنے کی جو حس دی، اسی طرح دیکھنے کی جو صلاحیت بخشی، اسی طرح بولنے کی جو صلاحیت دی، کتنی انمول ہے یہ صلاحیت کہ اپنی خوشی، غم، دکھ، ہر چیز کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہمیں خوشی ہو اور ہم ہنس نہ سکیں تو خوشی کا کیا لطف؟ اگر ہم غمگین ہوں اور رو نہ سکیں تو زندگی کا کیا لطف؟ یہ رونا، یہ ہنسنا، یہ بولنا، یہ سب کچھ اس کی نعمتیں ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کو نعمت کے طور پر کم ہی لیا ہے۔ جانور بیچارے ہر موقع پر ایک ہی آواز نکال دیتے ہیں۔ چڑیا کو دیکھیے، ایک ہی طرح کی چوں چوں کرتی ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا، گھنٹوں بھی اس کو دیکھتے سنتے رہیں کہ اب اس نے کس کام کے لیے چوں پکاری ہے، غصے میں ہے یا خوشی میں ہے، سوائے اس کے کہ تھوڑے بہت ری ایکشن سے یا بیہیویئر سے پتا چلتا ہے، لیکن اس کی بولی اور اس کی زبان تو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے۔ پھر انسان کی شکل و صورت، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا، سب سے بہترین شکل پر پیدا کیا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جانوروں کے جسم میں بھی ہڈیاں ہوتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی بھی ہوتی ہے،
لیکن وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم انسان سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت اور ہڈی کا جو امتزاج بنایا، اگر جسم کو ہڈیوں سے خالی کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ محض گوشت کا ایک ڈھیر جو زمین پر پھسلتا پھرے، نہ چل سکے نہ بھاگ سکے، اور اس کی ساری خوبصورتی اور سارا حسن ختم ہو کر رہ جائے. یہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں جو دن رات ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اگر اس میں ذرہ برابر خلل آ جائے تو ہم بسا اوقات انتہائی بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں. دماغ کی خرابی کا سبب بسا اوقات صرف ایک سیل کا ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. نگاہ کی خرابی کا سبب بسا اوقات بالکل ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، کوئی ایسی گروتھ ہو سکتی ہے جو اب نارمل ہو. انسان کے منہ کو دیکھیے کہ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے ان میں تری ہے. اگر یہ ویٹنس زیادہ ہو جائے اور آنسو کی شکل میں ہر وقت منہ کے اوپر پانی کے قطرے گرتے رہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وقت ضرورت ہمیں پسینہ آتا ہے، لیکن اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہو جائے؟ اسی طرح اگر منہ سے ہر وقت رال ٹپکتا رہے تو ہمارا حلیہ کیا ہو جائے؟ شاید کوئی ہماری طرف دیکھنا پسند نہ کرے. جسے بسا اوقات جن لوگوں کے ذہن میں کوئی خلل آ جاتا ہے اور وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں کر پاتے تو بعض اوقات ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی. کبھی سوچا ہم نے کہ ہم نے ان ساری نعمتوں کے جواب میں اس کو کیا دیا؟ کتنے کی خریدی تھی یہ سب چیزیں؟ آنکھ کے لیے کتنی قیمت دی تھی؟ اس بولنے کی کتنی قیمت جمع کرائی تھی؟ اس کے عوض کتنا کچھ اللہ کے ہاں جمع کرایا؟ اس چلنے پھرنے کی قوت کے لیے ہم نے اپنے رب کو کیا دے رکھا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. پھر ان ساری نعمتوں میں آپ دیکھیے کہ ہم جتنی چاہتے ہیں استعمال کرتے جاتے ہیں، سال ہر سال تک ان کو استعمال کرتے ہیں. ان نعمتوں کے علاوہ اس کی ایک بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. ہدایت کی نعمت، اپنی پہچان، اپنا نام جو اس نے ہم کو دیا، تو ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں. کئی ارب انسانوں میں سے وہ انسان ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدائشی طور پر اسلام کی نعمت عطا کی. دنیا کی یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بطور خاص جس چیز کو نعمت قرار دیتے ہیں وہ دین اسلام کی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو جاتے کہ ہمیں یہ نعمت نہ ملتی تو ہم میں سے کتنے ایسے تھے کہ جو کوشش اور محنت سے اس نعمت کو پا سکتے. لیکن ان ساری نعمتوں میں جو ایک اور بہت بہترین نعمت ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس نعمت کا بھی بطور خاص ذکر فرماتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو گویا زندگی کی تمام نعمتوں میں جس نعمت کا اللہ پاک نے ذکر خاص طور پر کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کے ذریعے سے ملنے والی کتاب ہے، اور آپ کے ذریعے سے ملنے والی وہ حکمت کی باتیں ہیں جو انسانی زندگی کو سنوارتی ہیں، انسان کے اخلاق کو بہتر بناتی ہیں، اور انسان کو اس دنیا میں بھی جینے کا لطف دیتی ہیں اور آخرت میں بھی. دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا دو نعمتوں کی شکل میں، ایک ہمارے جسم کے لیے، دوسری ہماری روح کے لیے. ان تمام نعمتوں کو دے کر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان نعمتوں کو چھوڑ کر ایک طرف رکھ کے کنارہ کشی کر کے دنیا سے
منہ موڑ کر بیٹھ جائیں. اسلام ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا. اسلام میں کسی رہبانیت کا تصور نہیں. اسلام میں نیکی یہ نہیں کہ آپ نعمتوں کو ٹھکرا دیں. یہاں نیکی یہ نہیں کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں. یہاں نیکی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کریں اور صحیح طور پر استعمال کریں. ان میں اپنا حق بھی لگائیں اور دوسروں کو بھی ان کا حق دیں، اور ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ دو رویے ہوتے ہیں، ایک نعمت کو پا کر شکر ادا کرنے کا اور ایک اس کے برعکس تکبر کرنے کا. جب بھی انسان کو کچھ ملتا ہے تو انسان یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا پھر خود پسند ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے. تکبر کیا چیز ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس نعمت کو پا کر خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسان اس کو چھوٹے نظر آنے لگے. یہ رویہ جہاں خالق کائنات کو پسند نہیں وہاں مخلوق کو بھی اچھا نہیں لگتا. ایسا کرنے والے جہاں اللہ کی محبت نہیں پاتے وہاں مخلوق کی محبت سے بھی محروم رہتے ہیں. اسلام بنیادی طور پر ہمیں اسی رویے کی اصلاح کرنا سکھاتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن پاک کی ابتدا جن الفاظ سے ہوتی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. یہ شکر کا ادا کرنا، نعمتوں کو رب کی امانت سمجھنا، رب کا احسان سمجھنا اور ان کو پا کر جواباً رب ہی کے آگے جھکنا، اس کا شکر گزار ہونا، یہ دراصل درست رویہ ہے. اور اس کے مقابلے میں نعمتوں کو پا کر خود کو بڑی چیز سمجھنے لگنا اور ان نعمتوں پر بخل کرنا، ان سے صرف اپنی ذات کو فائدہ دینا اور اس کی مخلوق کو محروم رکھنا، یہ ناشکری کا رویہ ہے جو انسان کو خود بھی نقصان دیتا ہے اور دنیا کے نقصان کے علاوہ آخرت میں بھی اس کے نقصان کا ذریعہ ہے. مثال کے طور پر نعمت کیا ہے؟ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو انسان کی صحت، انسان کی صلاحیتیں ہیں. ایک بندہ مومن اس نعمت کو پا کر الحمدللہ کہتا ہے کہ سب شکر اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ عطا کیا. نعمتوں میں ایک بڑی نعمت مال ہے. اللہ کا بندہ مال کی نعمت پا کر کبھی بھی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا. وہ کبھی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا. اس کے پاس جتنا بھی آتا ہے وہ ہر آنے والی نعمت پر الحمدللہ کہہ کر تکبر کی نفی کرتا ہے. وہ اسے اپنا کمال نہیں سمجھتا. جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم من عندی، کہ مجھے تو یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر ملا ہے، مجھے یہ میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، میں اسے ڈیزرو کرتا ہوں. نہیں، بندہ مومن اسے پا کر ہمیشہ سمجھتا ہے یہ میرے رب کا احسان ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ کیا میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. قرآن پاک میں کسی نعمت کا ملنا اور کسی نعمت کا چھننا، یہ دونوں ہی دراصل ایک آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ. یعنی آزمائشیں بھی آئیں گی، نعمتوں کا جانا بھی آئے گا اور نعمتوں کا ملنا بھی ہوگا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر اور خیر دونوں ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں اور ایسا کریں گے. اس لیے جب نعمت کے جانے پر انسان بے صبرا پن کرتا ہے، ناشکرا پن کرتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، تو وہ کسی کا بھی کچھ نقصان نہیں کرتا، سراسر اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے، مثلاً اس نے مال دیا پھر لے لیا، اولاد دی پھر لے لی، شوہر دیا پھر لے لیا، کوئی ذہنی صلاحیت دی پھر لے لی، تو کسی بھی چیز کے جانے پر انسان جب اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے تو اسی کو تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں. اور ایمان کی مٹھاس، ایمان کی ٹھنڈک اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے کہ یا رب تو نے دیا،
اور تو نے واپس لیا. میں تیرے کسی بھی فیصلے پر ناراض نہیں ہوں, میں ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں. ایسا بندہ نعمت کے جانے پر جب شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس کو کامیاب کر کے آئندہ کے لیے اور نعمت عطا کرتا ہے. ہم انسان ہیں, ہمارے اندر جذبات ہیں, ہمارے اندر دل ہے, خواہشات ہیں, سب کچھ ہے, اور خوشی اور غم کو انسان محسوس بھی کرتا ہے. اسلام ہم سے چاہتا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اعتدال میں ہوں. یہ نہیں کہتا کہ خوشی کے موقع پہ خوش نہ ہونا, ضرور خوش ہونا, لیکن خوشی میں اعتدال ہو, آپے سے باہر نہ ہو, کسی دوسرے کا حق نہ مارا جائے, کسی پہ زیادتی نہ ہو, خود نمائی نہ ہو, تکبر نہ ہو. مثلاً اچھا لباس پہننا. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو, اس کا کھانا پینا اچھا ہو, تو کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو وہ خود کو زیادہ اچھا سمجھے اور لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق کا انکار کر دے. جب درست بات اس کے سامنے ہے تو اس کو مانے نہ. اسی طرح یہ کہ غم کے موقع پہ غم کا آنا قدرتی بات ہے, لیکن شدید سے شدید غم کے موقع پر بھی انسان کو یہی بتایا گیا کہ وہ آپے سے باہر نہ ہو. غم تو کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کتنے سال روتے رہے. قرآن پاک نے اس غم کا ذکر کیا ہے, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, کہ ان کی آنکھیں غم کے مارے سفید ہو گئی تھی, نہیں بینائی جاتی رہی, کیونکہ اولاد چیز ہی ایسی ہے کہ وہ محبتوں میں انسان کی برداشت سے باہر ہے, اور وہ غم کے گھونٹ پیا کرتے تھے. یہ قزیم کی جو کیفیت ہے کہ غم شدید تھا, لیکن اس طرح اس کا اظہار نہیں تھا کہ وہ دوسروں کو متاثر کر دے, اپنی ذمہ داریوں سے انسان کو غافل کر دے, وہ بے حس ہو کے بے خبر انجان ہو کے پڑا رہے کہ اسے دنیا و مافیہ کی ہوش نہ رہے اور باقی نعمتوں سے بھی وہ محروم ہو جائے. نہیں, غم ہو, اس کے اندر ہو, محسوس کرے, لیکن اللہ سے شکوہ نہیں اور اس کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں. مثلاً یہ نہیں کہ اگر بچہ فوت ہو گیا ہے, غم ہے, اور شوہر کے حق میں کمی کرے انسان, یا دوسرے انسانوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے, یا کسی خوشی غم میں شریک نہ ہو. یہ رویہ درست نہیں. اس میں ہمیں ایک بہت مشہور مثال ملتی ہے حضرت ام سلیم کی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بچہ بیمار تھا, شوہر سفر پر گئے, بیمار چھوڑ کر گئے, واپس جس دن آئے تو بچہ اسی دن فوت ہوا تھا. شوہر آئے اور پوچھتے ہیں کہ بچے کا کیا حال ہے. کہتے ہیں پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہے, آپ آرام کیجیے. آتے ہیں, نہاتے دھوتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اور پھر جب آرام کر لیتے ہیں تو بیوی کہتی ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر واپس لینے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کہتے ہیں خوشی سے واپس دینی چاہیے. کہا واقعی ایسا ہی ہے؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے. کہا تمہارا بیٹا جو بیمار تھا وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا, اللہ نے اس کو واپس لے لیا. ہمیں اس پر صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے ان کو دعا دی, کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ملاپ میں برکت ڈالے, اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو جو اولاد نصیب ہوئی اس سے آگے جو پھلے پھولے, شاید حضرت انس اس کے بعد پیدا ہوئے, اور حضرت انس سب سے آخری صحابی ہیں جو دنیا میں فوت ہوئے, اور ان کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 120 پوتے نواسے اور اپنی اولاد میں سے دیکھے. یہ ایک عورت کے صبر, ایک غم کے موقع پر ایک خوبصورت رویے کا صلہ تھا. یعنی غم ہے, دکھ ہے, لیکن ایسا غم اور دکھ نہیں کہ جس سے لوگوں کی زندگی جہنم بنا دی جائے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب غم آتا ہے تو ہم اس کو ایسے طریقے سے مناتے ہیں کہ ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی مرگ ہو جائے 40 دن سب کام چھوڑ کے بیٹھ, دفتروں سے چھٹیاں ہو رہی, کاروبار بند پڑے ہیں, بچے رل رہے ہیں, ان کے امتحان ہیں تو ہوتے رہے. ایک شخص گیا ہے, پورا کاروبار زندگی ٹھپ ہو کے رہ گیا, اور اگر ایسا نہیں کرو تو کہتے ہیں ان کو تو کوئی غم ہی نہیں. یہ درست رویہ نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ غم مناؤ, 3 دن مناؤ, اس کے بعد اٹھو, سب کام پہ جاؤ, روٹین میں آؤ, نارمل لائف میں آؤ. ٹھیک ہے غم ہے, دل میں رکھو, کام پہ فرق نہ پڑے. آج میں سمجھتی ہوں کہ ہماری قوم کے زوال اور ترقی نہ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں ہماری خوشیوں کے موقعوں کا طویل ہو جانا
شادی آتی ہے مہینہ مہینہ سارے کام کاج متاثر ہو جاتے ہیں، گھر کا چین آرام روٹین نمازیں ساری زندگی ہر چیز ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے. غم آتا ہے ہر چیز زندگی کی اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ بسا اوقات وہ بزرگ جنہیں دنیا سے اب جانا ہی، جنہوں نے کھا پی لیا زندگی کی ساری خوشیاں، بچوں کی شادیاں پوتے نواسے سب کچھ دیکھ لیے، اب وہ چلیں گے، اب ان کے 40ویں ہو رہے ہیں، ان کے مرنے پہ رسمیں ہو رہی ہیں، جو زندگی بھر کی پونجی ہے وہ لٹائی جا رہی ہے، وارث جو ہے ان کو کچھ نہیں ملا، کسی کی تعلیم کے لیے خرچ کرنے کا کچھ پتا نہیں، دیکھ پہ دیکھ پک رہی ہے، میٹھا پک رہا ہے، نمکین پک رہا ہے، کارڈ بانٹے جا رہے ہیں، خدا جانے کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے معاشرے میں جتنا خوشی کے موقع پہ اسراف اور غم کے موقع پر اس کو طول دے کر بیکاری اور بے عملی ہے، یہ ہماری زندگی میں کوئی کام کرنے کو نہیں چھوڑتی. اچھا باہر میں نے دیکھا کہ اپنے ہی لوگوں میں بعض اوقات لوگ کسی ڈیتھ کی اطلاع تک نہیں دیتے کیونکہ سب کام کرتے ہیں. بہت قریب سے میں کسی کو جانتی ہوں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے وہاں کسی کو نہیں بتایا. بہت دن بعد کہیں اور سے پتا چلا. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر لوگ بہت دن تک آتے رہتے اور میں جاب کرتی ہوں، مجھے چھٹی نہیں مل سکتی تھی، میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو. یہ ایک اور ایکسٹریم رویہ. اگر ہمارا معاشرہ سلجھا سنبھلا ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم تعزیت بھی کریں، کسی کا غم بھی بانٹے، کسی کے لیے دعا بھی کریں، کسی کے ساتھ شریک بھی ہوں. تو اس فکر سے اور اس خوف سے کہ دوسرے میرا وقت ضائع کریں گے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں انہی دو چیزوں سے روکا جا رہا ہے. شکر اور صبر زندگی کے دو ستون ہیں. زندگی میں اعتدال کے ساتھ قائم رہنے کے لیے دو لازمی ہتھیار ہیں جو انسان کو بیلنس رکھتے ہیں، اعتدال میں رکھتے ہیں، اور اعتدال میں رہتے ہوئے ہی اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا. آپ دیکھیں کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ ہر لمحہ جو جاتا ہے واپس نہیں آئے گا. جو جوانی چلی جاتی ہے پلٹ کے نہیں آتی، جو صحت جاتی ہے پلٹ کے نہیں آتی. یہ ہمیں دی گئی ہے کچھ کرنے کے لیے اور کمائی کر کے کل اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اور جب فائدہ اٹھانے کا وقت آئے گا پھر پلٹ نہیں سکیں گے. لیکن آج ہمیں اس وقت کی قدر نہیں. ہم جن بڑے بڑے بزرگان دین کی بات کرتے ہیں وہ بھی انسانوں میں سے تھے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے. ان کو بھی ہمارے ہی جیسا جسم ملا، ہماری ہی جیسی قوتیں ملی، صلاحیتیں ملی، دنیا کی نعمتیں ملی، لیکن ان کا رویہ مختلف تھا ہمارے رویے سے، اور اسی مختلف رویے نے ان کو عزت اور بلندی عطا کی. عبد القادر جیلانی کا ایک مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. بہت اللہ والے تھے، بہت عبادت گزار، بہت نیک اور بہت اس کے بندوں کا خیال رکھنے والے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا. تاجر تھے، ان کے بڑے بڑے بحری جہاز تجارت کا سامان لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے. تجارت کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ کا کام بھی کرتے. ان کی مجلسیں ہوتی، محفلیں ہوتی، لوگ آتے، فیض یاب ہوتے. ایک روز اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا فلاں جہاز جو اتنا سامان لے کر جا رہا تھا، اطلاع ملی ہے کہ وہ ڈوب چکا ہے. انہوں نے اس خبر کے سننے پر نہ اپنی مجلس کو ختم کیا اور نہ ہی کوئی آنسو بہائے اور نہ ہی کوئی واویلا کیا، بس صرف اتنا کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کر دی جو پہلے سے کر رہے تھے. جہاں سے روکا تھا وہیں سے آگے چل پڑے. دوسرے دن اسی قسم کی پھر مجلس تھی کہ اسی خادم نے دوبارہ آ کر کہا کہ حضرت وہ کل والی اطلاع غلط تھی، اور جس جہاز کے غرق ہونے کی خبر تھی وہ جھوٹی تھی. وہ جہاز صحیح سلامت اپنے منزل تک پہنچ گیا ہے. تو اس پر بھی کہنے لگے الحمدللہ. وہ کل کے الحمدللہ اور آج کے الحمدللہ میں کوئی بڑا فرق نہیں تھا، اس لیے کہ جو کچھ اس نے دیا اسی کا ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حقیقت میں وہ اللہ کا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں. نہ ہم اپنی آنکھوں کے بنانے والے، نہ ان انگلیوں کے کٹ نکالنے والے، نہ ان کے آگے ناخن لگانے والے، نہ ان کا رنگ اور نہ ان کے اندر لچک ڈالنے والے. یہ سب کچھ تو اس نے دیا. اگر وہ اس میں سے کچھ بھی لے لیتا ہے تو ناراضگی کا تو کوئی موقع ہی نہیں. جو شخص غم اور خوشی کے موقع پر شکر گزار ہونا سیکھ لے وہی دراصل مومن ہے. اسی نے اسلام کا لطف پایا، اسی نے زندگی کا مزہ اٹھایا، اور وہی اپنے رب کے ہاں محبوب ترین ہے. وہی اپنے رب کے ہاں
پھر بلند درجے پائے گا، وہی جنت کا مستحق ہے. اس لیے کہ جنت پرامن، شکر گزار، رب کی رضا پہ راضی رہنے والے اور رب کی مخلوق سے پیار کرنے والوں کے لیے ہے. اس لیے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی لغو باتیں ہوں گی، نہ جھوٹ اور فریب ہوگا، نہ دھوکا ہوگا، اور نہ ہی ایسی کچھ اور چیزیں کہ جو انسانوں کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنا جتنا انسان شکر گزار ہوتا ہے اتنی ہی اس میں عاجزی آتی ہے. جب عاجزی آتی ہے تو رب کی مخلوق سے بھی محبت ہوتی ہے. پھر جب مال ملتا ہے تو انسان اسے صرف اپنے لیے نہیں رکھ دیتا، اس کا دل ایک ایک بندے پہ تڑپ اٹھتا ہے. کون بھوکا ہے، کون بے لباس ہے، کون بیمار ہے، کون مدد کا مستحق ہے. میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے یہ میرے پاس امانت ہے. اس نے مجھے آنر بخشا کہ میرے ذریعے سے اس کے بندوں پر خرچ ہو. یہ برعکس معاملہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نعمت کسی اور کو دے دیتا اور مجھے محروم کر دیتا، میرا حق کسی اور کے پاس چلا جاتا اور میں بھی پھر یوں ہی ترستا پائی پائی کو، قطرے قطرے کو. نہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اول دور کے مسلمان فقیر کے گھر آنے سے پہلے ہی صدقہ اٹھا کر گھوما کرتے تھے کہ ہے کوئی لینے والا. وہ خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کر کے ضرورت مندوں تک پہنچایا کرتے تھے. وہ اس بات کی نوبت نہیں لاتے تھے کہ ضرورت مند ان کے دروازے تک آئیں. وہ ضرورتوں کو محسوس کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس میں ان کی اپنی بھلائی ہے، اس میں ان کی اپنی جنت کی کمائی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق تک خیر اور فیض پہنچا کر خود اپنی منزل اور اپنی آخرت اور اپنے مستقبل کو محفوظ کریں. لیکن جب انسان شکر گزار نہیں ہوتا اور اس کے برعکس متکبر ہوتا ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو ملتا ہے تو وہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا. وہ شیخی بگارتا ہے، وہ ڈینگے مارتا ہے، وہ پھر صرف ان جگہوں پہ مال خرچ کرتا ہے جہاں سے اس کو تعریف ملے، جہاں سے اس کی شہرت ہو، جہاں اس کی شان میں اضافہ ہو. وہ پھر مال صرف وہاں خرچ کرتا ہے کہ جہاں اس کی ذاتی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں اس کے ذریعے وہ خود اپنی بڑائی کے کچھ اور اظہار کر سکتا ہو، خواہ خلق خدا کو کچھ فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے. اور یہی رویہ ہے جو دراصل انسان کو نقصان دیتا ہے اور انسان کو دنیا میں بھی ایک غیر اعتدالی زندگی کی طرف لے جاتا ہے. ایسا انسان جو دوسروں کو خوشی نہ دے خود کبھی بھی خوشی نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کا راز، سکون کا راز رکھا ہی اس میں کہ تم دوسروں کو خوش کرو، میں تمہیں خوش کر دوں گا. تم دوسروں کی ضرورت پوری کرو، تمہاری ضروریات میں پوری کروں گا. تم دوسروں کی پردہ پوشی کرو، تم دوسروں کو ڈھانکو، میں تم کو ڈھانکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس بندے کو پھر رب کی مدد مل جائے اس کے لیے پھر کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے، اسے زندگی میں پھر کہاں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. اسے پورا اطمینان ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو کر رہے گا اس لیے کہ میرا رب میرا مددگار ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. کیونکہ ایک مسلمان کی تعریف یہ بتائی گئی کہ مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا، کسی مصیبت میں نہیں چھوڑتا، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اور یہی دراصل شکر کا اظہار ہے. شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوا کرتی، شکر گزاری دل سے شروع ہوتی ہے، پھر رویوں میں آتی ہے، انداز سے جھلکتی ہے، انسان کے اعمال سے جھلکتی ہے. اس لیے کہ جہاں وہ رب کا شکر گزار ہوتا ہے وہاں پھر وہ رب کا اطاعت گزار بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ رب کی طرف سے آنے والی نعمتیں تو استعمال کرتا جائے اور پھر پلٹ کر یہ نہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جس کے لیے بھی دل میں شکر گزاری کے جذبات آتے ہیں
قدرتی طور پر دل میں اس کی محبت جاگ جاتی ہے. کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور انسان تو کیا، انسان کے ساتھ جانوروں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انسان جب جانوروں کو پالتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ ان کے کتنے وفادار ہو جاتے ہیں. کتے جیسی چیز کوئی دیکھ لیجیے جسے دور سے دیکھ کے ڈر لگتا ہے، کم ہی لوگ ہوں گے جو کتے کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے یا چھپنے کی فکر میں نہ ہو کہ ہم کو نہ پڑ جائے. لیکن کتے جیسی ظالم چیز بھی کہ جو ہر راہ گزر پر بھونکے، جب اس کو محبت ملتی ہے، جب اس کو توجہ ملتی ہے، تو وہ اپنے مالک کا وفادار ہو جاتا ہے. اور اتنی وفاداری کہ جتنی شاید کوئی انسان بھی انسان کے ساتھ نہ کرے. اسی طرح بعض سانپ پالنے والوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ مالک کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. اسی طرح بہت سی اور مخلوق. تو جس مخلوق کو بھی آپ پیار دیں، محبت دیں، کیئر دیں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی نہ ہو جائے. بالکل اسی طرح جب انسان کسی انسان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا ہے، خلوص کا برتاؤ کرتا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ اس کا دل نہ جیت سکیں. اور پھر جب انسان کا یہی معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہی بندے کو نعمت ملی، اس کے دل میں رب کی محبت جاگی، اس نے شکر ادا کیا، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان کا دل رب کی یاد سے خالی رہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے. تو شکر کا لازمی نتیجہ پھر ذکر ہوتا ہے. اور ذکر میں جس طرح انسان اس انسان کو یاد کرتا ہے جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے. اگر آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں، عموماً اسی کو کہ جس کے خیال سے بھی آپ کو خوشی ہو، تبھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں. آپ کس سے ملنا پسند کرتے ہیں کہ جس سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی ہو، لیکن کس کے پاس جانا نہیں چاہتے کہ جس کے پاس جا کر آپ کی خوشی کے بجائے پریشانی میں اضافہ ہو. تو بالکل اسی طرح ایک بندے کی اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کا پہلا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل محسوس کرنے لگتا ہے. پھر انسان تنہائی میں بھی اپنے رب کو یاد کرنے لگتا ہے. ایمان کی پہچان یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ تم 3 جگہوں پر اپنے دل کا جائزہ لیا کرو اور دیکھو کہ دل کی کیا حالت ہے. اور اگر ان 3 مواقع پر تم اپنے رب کو یاد نہ کرو تو پھر جان لو کہ تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. ان میں سے ایک موقع ذکر کی مجلسوں میں، دوسرا قرآن پڑھتے وقت، اور تیسرا تنہائی کے اوقات میں. یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ رب یاد آنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تنہائی میں جب رب یاد آتا ہے تو اس یاد کی لذت ہی کچھ اور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آنکھوں کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے بہہ پڑے. یعنی انسان تنہائی میں اپنے رب کا ذکر کرے، رب کا خیال آئے، اس کی نعمتوں کا احساس جاگے، اور پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ زندگی میں کتنے مرحلے ایسے آئے، کتنے موقع ایسے آئے. کیا ہفتے میں 1 دن، کیا روز 1 بار، کیا مہینے میں 1 بار، کیا سال میں 1 بار، یا زندگی میں 1 بار؟ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ تنہا چلے جا رہے تھے کہ رب کی نعمتوں کے احساس سے آپ کا دل بھر اٹھا اور بھرا ہوا دل آنکھوں کی راہ بہ اٹھا. ایسے لمحات اور ایسے مواقع وقتاً فوقتاً آتے ہی رہنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا اظہار جو ہر ریاکاری سے خالی ہو، ہر دکھاوے سے خالی ہو. کیونکہ انسان بسا اوقات جب کسی مجلس میں ہوتا ہے، جب اور لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو کہ جس بات کی وجہ سے انسان اپنے رب کو یاد کرے، یا کوئی اور اس کو یاد دلائے تو یاد آ جائے. لیکن خاص طور پر ایسے مواقع کہ جب صرف بندہ اور اس کا رب ہو، اور پھر انسان کسی دوسرے کے کہے بغیر اپنے رب کو یاد کرے، تو یہی یاد دراصل بہت قیمتی یاد ہے. ایسی ہی تنہائی میں بہائے ہوئے آنسو بہت قیمتی ہیں.
اور ان آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے جو رب کو یاد کر کے بہہ پڑے. پھر آپ دیکھیے کہ انسان جب کسی کو یاد کرتا ہے تو اس یاد میں زبان کا ذکر بھی ہے اور اس یاد میں کسی مجلس میں بیٹھ کر یاد کرنا بھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ عموماً جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اپنے پسندیدہ ٹاپک پر ہی گفتگو کرتے ہیں. انسانوں کا ذکر ہو تو اسی انسان کو یاد کرتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. جس دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں اللہ کی یاد ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ اس زبان پر نہ ہو. اور جس زبان پر ہو پھر وہ صرف تنہائی میں اور زیر لب ہی ذکر نہیں کرتی وہ زبان، بلکہ وہ جس مجلس میں بیٹھے گا اپنے رب کی بات کرے گا. پھر رب کی بات کر کے اس کو شرمندگی نہیں ہوگی، اس کو کوئی شرم نہیں آئے گی، وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم اپنے ہر پیارے کا ذکر کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہمیں کبھی بھی خیال نہیں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، کس کی بات ہو رہی ہے اور بار بار اسی کی کیوں ہو رہی ہے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرنے لگتے ہیں تو ہم کیوں شرما جاتے ہیں، ہم کیوں ڈر جاتے ہیں کہ لوگ ہم کو فنیٹک کہیں گے، لوگ ہم کو دیوانہ کہیں گے. کیونکہ عام طور پر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو صرف اس ڈر سے روک لیا جاتا ہے کہ کس طرح بات کروں، لوگ کہیں گے اس کو تو ہر وقت بس اللہ ہی کی بات سوچتی ہے، لوگ مجھ کو ریاکار کہیں گے. ہاں کہنے دو، یہی پہچان ہے اللہ کی محبت کی. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کی بے شمار کہانیاں دنیا میں مشہور ہوئی، بہت سی لوگ کہانیاں، کچھ حقیقی کچھ فرضی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی محبت کی پھر انہیں کسی سے جھجک نہیں آئی، پھر وہ کسی سے شرمائے نہیں، پھر انہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہوا. انہوں نے اس محبت میں ہر قسم کی قربانی دی، کیونکہ کسی جھوٹی محبت میں انسان قربانی نہیں کر سکتا. ماں کی محبت ایک سچی محبت ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ اپنے بچے کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوتا ہے. وہ بچے کی محبت میں ہر قربانی دیتی ہے، ہر طرح سے، راتوں کی نیند بھی قربان کرتی ہے. ہم اللہ کی محبت میں رات کو کتنی دفعہ اٹھتے ہیں، ہم اس کی محبت میں کتنی نیند چھوڑ سکتے ہیں. ماں کھانے کو بیٹھتی ہے کہ بچہ رو پڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ماں کھانا چھوڑ دیتی ہے اور بچے کو اٹھا لیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے. ہماری زندگی میں کتنے مواقع ایسے آئے کہ جب ہمیں بھوک لگی ہو اور ادھر سے اللہ کی پکار آ جائے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھوک قربان کر سکیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو سہولت رکھی کہ اگر آذان ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے اور ادھر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو. یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تمہاری محبت کو آزماؤں گا کہ اب تم کھانا کھاتے ہو یا نماز کے لیے آتے ہو. اتنا نہیں آزمایا اس نے ہمیں. لیکن ہمارا امتحان یہی ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو پھر بیٹھے نہ رہ جائیں، پھر کھانا کھا کر اس کی نعمت لے کر اس کا شکر بھی ادا کریں. تو گویا ذکر کی دو قسمیں، ایک ذکر تسبیحات کی شکل میں، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرشتوں کی تسبیح جس سے زمین و آسمان گونج اٹھتے ہیں جب ان کی تسبیح ہوتی ہے. انسان کے لیے بھی پسندیدہ ترین کلمات جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے جب تک ہوش و حواس ہیں انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے. کیونکہ قرآن پاک میں مومن مردوں اور عورتوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں کیا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. ذاکرات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کا ذکر بھی کیا. اب ایسے میں عام طور پر ہمارے ہاں بہت سی ایسی باتیں مشہور کر دی گئی کہ ذکر کے لیے باوضو ہونا لازم ہے، قبلہ روح ہونا لازم ہے، مصلی پہ بیٹھنا لازم ہے. نہیں، ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، بہت رخصت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. مثلا واش روم جاتے ہوئے اور نکلتے ہوئے بس صرف اتنی دیر کہ جب انسان ایک ناپسندیدہ حالت میں ہے، ورنہ دروازے پر قدم رکھتے ہوئے اور نکلنے کے فوراً بعد بھی ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس رب نے یہ ساری نعمتیں دیں، احسان کیے،
اس کو ہر جگہ یاد کیا جائے. لہذا ذکر کی ایک قسم تو یہ کہ انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ نے قدرتی تسبیحاں ساتھ دی ہوئی ہیں، ہاتھوں کے اوپر نشان بنائے ہوئے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر نشان رکھ کے یا کسی چیز پر ذکر کیا جائے تو انسان کا پھر دھیان ہٹتا نہیں. اور آپ دیکھیے کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت اور دوزخ تو چٹیل میدان ہیں. انسان جب ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر ہی ان کے سرسبز ہونے کا سبب بنتا ہے. یعنی قیامت کے دن اس شخص کی جنت اتنی ہی ہری ہوگی، اتنی ہی سرسبز ہوگی، آباد ہوگی، جتنا زیادہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا. ایک اور روایت میں ایک ذکر کے بدلے ایک پودے کا ذکر کیا گیا ہے. بہرحال یہ ذکر انسان کے دل کو روشن کرتا ہے، دل کے اطمینان کا سبب بنتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کے اطمینان کا سبب اللہ کا ذکر ہی ہے. آج کی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ دل بے چین ہے، غم ہے، دکھ ہے، ڈپریشن ہے، انجانا سا خوف ہے، کسی نہ کسی چیز کے توہم میں دل گرفتار ہے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے. ان سب چیزوں سے نجات اور چھٹکارے کا نسخہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا جب تک اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو اس رب کی طرف سے وہ خاص سکینت اور اطمینان کی کیفیت ہو نہیں سکتی. اور ذکر کی دوسری قسم وہ خاص روٹین کا ذکر نہیں، بلکہ انسان جہاں بھی بیٹھا ہو، جو بھی موقع ہو، وہاں کسی نہ کسی طرح اللہ کی بات. ذکر کی پہلی قسم بہت آسان ہے. تہجد پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے جب روٹین بن جاتا ہے. گھر بیٹھ کے خاموشی سے تسبیح پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن کسی بھری مجلس میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی بات کرنا، اللہ کے کسی حکم پر عمل کر کے سب کے سامنے نکلنا، ذکر کی ایک تصویر بن جانا کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. تو کسی کو دیکھ کر خدا جب ہی یاد آ سکتا ہے جب وہ دیکھنے میں بھی خدا کے احکام پر عمل کرنے والا ہو. اب دیکھیں کہ مختلف لوگ جس کسی چیز کے فین ہوتے ہیں اسی قسم کے لباس پہننے لگتے ہیں. ٹی شرٹس پر آپ دیکھیے، اسی طرح لباس کے مختلف حصوں پر دنیا کی مشہور کمپنیوں، بڑے بڑے کرکٹرز اور مشہور لوگوں کی تصویریں اور وہ سارے سمبلز اور ایسے تمام نشان دراصل کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ فلاں کا چاہنے والا ہے، فلاں کو ماننے والا ہے. اگر انسان انسانوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے سینے پر نشان سجائے پھرتے ہیں تو اللہ کی محبت میں گرفتار لوگ کیا اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتے؟ آخر وہی کیوں شرماتے ہیں اس محبت کے اظہار میں اور اس محبت کی بات میں؟ پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ذکر کی ایک اور بہترین قسم اس کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب اس کا ذکر ہے، اور بار بار قرآن پاک میں اس کو ذکر کے نام سے پکارا گیا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے میرا ذکر لیکن میں نے اس میں تمہارا ذکر کیا ہے، کیونکہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تم میری کتاب پڑھتے ہو، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں ہیں، تمہارے ہی فائدے کی چیزیں ہیں، تمہارے ہی لیے خوشخبریاں ہیں، اور تمہیں کو برے انجام سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. اس لیے قرآن پاک جیسا ذکر جس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، سکون اور اطمینان بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، جب انسان اس سے تعلق جوڑتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی مہربان ہستی ہر روز ہم سے کلام کرتی ہو اور ہمیں زندگی کے مسائل کی گتھیاں سلجھانے میں مدد دیتی ہو. دنیا کا انمول ذکر جس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کا کلام، اللہ کی بات. ہم اللہ تعالیٰ کو چھو نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے الفاظ کو جب چھوتے ہیں، ان کو جب پڑھتے ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں تو دل کا حال ہی بدل جاتا ہے، براہ راست دل پہ اثر انداز ہوتا ہے. ذکر کی ایک اور قسم نماز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. ایک ذکر تو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں جب دل چاہتا ہے، اور ایک ذکر اس کے بلانے پہ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ایک کھانا ہم گھر میں اپنی مرضی کا کھاتے ہیں اور ایک کسی کی دعوت میں جا کر کھاتے ہیں.
کسی کی دعوت قبول نہ کی جائے تو آپ دیکھیے کہ وہ ناراض ہوتا ہے. آپ خود کو ہی دیکھیے کہ آپ اگر کسی کو بلاتے ہیں اور کوئی نہیں آتا تو آپ کو کیسا لگتا ہے. ایک دفعہ بلائیں, 2 دفعہ بلائیں, کئی دفعہ بلائیں, دن میں 5 دفعہ بلائیں, اور کوئی ایک دفعہ آئے اور کوئی ایک دفعہ بھی نہ آئے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کس قدر ناراض کرنے والی ہے. اس کو ناراض کرنے والی چیز کہ وہ دن میں 5 دفعہ اپنے ذکر کی دعوت دیتا ہے. مثلاً نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ منہ دھوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر اس سے گفتگو کرتے ہیں. کھانے کی دعوت پر بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا, ہاتھ منہ دھوتے ہیں, کسی کے ہاں جانا ہو تو لباس بھی پہنتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, اور پھر گفتگو کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کھانا تو ایک بہانہ ہوتا ہے, اصل چیز کیا ہے؟ گفتگو. بالکل اسی طرح نماز ایک روحانی غذا بھی ہے, وہ تو ایک بہانہ ہے, اصل میں یہ اللہ سے گفتگو ہے, اللہ کے آگے اپنے دکھ رکھنا ہے. وہ سارے گلے شکوے جو ہم لوگوں سے کرتے رہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر کے وہ سارے غم بھول جاتے ہیں. جسمانی پاکیزگی بھی ہے, اور روح کے اوپر پڑنے والی آلودگی اور روح کے اوپر پڑنے والے بوجھ ان کو اتارنے کا ذریعہ بھی ہے. لہذا کامیاب ہے وہ انسان جو یہ 2 لفظ جان لے, شکر اور ذکر, کہ اس کی طرف سے جو کچھ ملا اس پر شکر گزار ہو, تکبر نہ کرے, اس کے بندوں کے لیے ہر خیر کو عام کرنے والا ہو, خواہ وہ مال ہو خواہ وہ اچھی بات ہو, کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, اچھی بات بھی صدقہ ہے. اچھے مشورے سے, عیادت سے, سلام کا جواب دے کر, چھینک کا جواب دے کر, کسی کی مدد کر کے, کسی کو راہ دکھا کے, کسی کو اونچا بول کر سنوا کے, کسی کی انگلی تھام کے, کسی بھی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیاں دے کر انسان دراصل خود خوشیاں سمیٹتا ہے, اور یہ تکبر کی نفی کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کو پا کر اتنی گردن اکڑائے کہ نیچے کچھ نظر نہ آئے, تو یہ ایک شیطانی رویہ ہے, کیونکہ شیطان نے بھی سب سے پہلے یہی کام کیا تھا, یہی کہا تھا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. تو خود کو بہتر سمجھنے والے کبھی خدا کی نگاہ میں بہتر نہیں ہوتے اور نہ اس کی مخلوق کی نگاہ میں. اور جس دل میں جتنا شکر آتا ہے اس زبان پر اتنا ہی رب کا ذکر آتا ہے, اور پھر رب کا نام لیتے ہوئے اسے کبھی جھجک نہیں آتی, رب کی کسی بات کو مانتے ہوئے اسے کبھی خوف نہیں آتا, اسے کبھی پریشانی نہیں ہوتی. وہ رب کی بات مان کر بھی اتنا ہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے جتنا لوگ رب کی نافرمانی کر کے ہوتے ہیں, رب کو ناراض کر کے ہوتے ہیں, رب کو چیلنج کر کے جتنا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. بندہ مومن اللہ کی اطاعت میں اتنا ہی اطمینان اور سکون اور کانفیڈنس محسوس کرتا ہے. یہی چیز انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشیوں, سعادتوں, رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور اطاعت کرنے والا انسان بنائے, اور وہ نعمتیں عطا کرے کہ جس سے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے, اور ان اعمال کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق
وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. یا اللہ پاک، جو بات بھی ہم نے کی ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. جو بات تجھے پسند آئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اور اگر کوئی بات آپ کی پسند کے خلاف ہوئی ہو تو ہم سب سے درگزر فرما، ہمیں اس سے دور کر دے، اور ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہ تو ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے جو تجھ کو پسند آ جائیں اور جن سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، ہمارے دل کو شکر گزار بنا دے، ہماری زبان کو ذکر کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. اس مجلس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں ان کا آنا قبول فرما، انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. یا رب العالمین، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. یا اللہ، ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، تو ہم پر رحمت کی بارش برسا. یا اللہ، تمام انسانوں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو سیراب کر دے. یا اللہ، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. یا اللہ، ہر چیز کا مالک تو ہے، تو ہم سب گناہگاروں پر اپنی رحمت نازل فرما. یا رب العالمین، تو ہمیں آنے والے وقت کی تکلیف سے محفوظ رکھنا. یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ. یا اللہ، تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا. یا اللہ، تو ہماری فریادوں کو سن لے. یا اللہ، تو ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان کر دے. یا اللہ، سب آنے والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. ہم سب کے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین، تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. یا اللہ، تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.